یہ ہماری 35ویں ویڈیو ہے اور بھٹو صاحب کے سلسلے کی آخری ویڈیو ہے۔ یاد رہے کہ بھٹو صاحب کے راولپنڈی جیل میں گزارے گئے آخری 323 ایام کے دوران اس جیل کے سیکیورٹی کے انچارج کرنل رفیع الدین نے اپنی تہلکہ خیز یادداشتوں پر مبنی یہ کتاب لکھی ہے۔ آج اس کی 35ویں اور آخری ویڈیو ہے، تو شروع کرتے ہیں آخری ویڈیو کو۔ میں صدر صاحب کی خاص فلائٹ میں ان کے ساتھ مکہ معظمہ گیا۔ ہم نے 1 دن اور 1 رات مکہ معظمہ میں گزاری اور 2 دن اور 1 رات مدینہ منورہ میں رہے، جہاں ہم لوگ سعودی شاہی مہمان تھے، لیکن شام کے کھانے اور سحری کے علاوہ ہم لوگوں نے پورا وقت حرم شریف اور مسجد نبوی میں گزارا۔ میں نے جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کو ساری رات نوافل ادا کرتے یا تلاوت میں مشغول دیکھا۔ ان کی اس لگن نے میرے دل میں ان کے لیے بے حد عقیدت و احترام پیدا کر دیا۔ اس سفر کے دوران میرا جنرل صاحب کے ساتھ کئی مرتبہ آمنا سامنا ہوا، لیکن سوائے السلام علیکم یا تعظیم بجا آوری کے کوئی خاص بات چیت نہ ہوئی۔ واپس آنے کے بعد اگر میں راولپنڈی میں موجود ہوتا تو ہر عید پر جنرل صاحب سے عید ملتا رہا۔ وہ مجھے ایسے موقع پر بڑے اتفاق سے ملا کرتے تھے۔ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد میری پلٹن واپس چھاؤنی میں منتقل کر دی گئی۔ چند ہفتوں بعد مجھے ملٹری سیکریٹری نے GHQ بلا بھیجا۔ ملاقات کے دوران انہوں نے مجھے بتایا کہ انٹیلیجنس رپورٹوں کے مطابق میری زندگی کو خطرہ لاحق ہے اور صدر صاحب نے انہیں حکم دیا ہے کہ مجھے باہر کسی ملک میں ملٹری اتاشی بنا کر بھیج دیا جائے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان فرائض کے لیے مجھے ملک سے باہر جانے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ کچھ دنوں بعد میری تبدیلی دوبارہ ملٹری اسکول کوئٹہ کر دی گئی، جہاں 1980 کے آخری ایام میں ایک ضیافت کے دوران میرا اور جنرل ضیاء الحق صاحب کا آمنا سامنا ہوا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کرنل رفیع تم ابھی تک یہاں ہی ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے باہر بھیجنے کے احکام صادر کیے گئے تھے، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر ابھی تک ان پر عمل نہیں ہوا۔ صدر صاحب نے اپنے ملٹری سیکریٹری کو کچھ ہدایات دیں اور مجھے آخرکار 1981 کے اکتوبر میں جکارتہ ایمبیسی میں ڈیفنس اتاشی مقرر کر دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے 1982 کے آخری دنوں میں انڈونیشیا اور ملیشیا کا سرکاری دورہ کیا۔ آمد پر وہ مجھے اور میری بیگم سے بڑی ہندہ پیشانی کے ساتھ ملے۔ ان کے دورے کے دوران میں نے انہیں انڈونیشیا، ملیشیا، سنگاپور اور برونائی پر بریفنگ دی اور ان کا فوجی لحاظ سے دورے کا اہتمام کیا، جس پر وہ بہت خوش ہوئے۔ اس دورے کے دوران میں نے ان کے ساتھ اچھا خاصا وقت الگ تھلگ بھی گزارا۔ چونکہ وہ رات گئے زیادہ کام کرتے تھے، اس لیے میں نے ان کے ساتھ کئی گھنٹے گزارے اور انہیں خاص کر انڈونیشیا کی فوجی نظام حکومت پر بریف کیا اور ان کے کئی شکوک کے جواب مہیا کیے۔ اس دورے کے دوران بھی انہوں نے سوائے سرکاری کام کے کسی دوسرے پہلو پر مجھ سے کوئی بات چیت نہ کی۔ میں اکتوبر 1984 میں واپس پاکستان آ گیا۔ شاید میرے SSG اور انٹیلیجنس کے لمبے تجربے کی بنا پر مجھے ISI اسلام آباد میں ایک خاص کام سونپا گیا۔ ان فرائض کے دوران مجھے صدر جناب ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کئی مرتبہ ملاقات کا موقع ملا۔ چونکہ ہمارے کام کی نوعیت قومی لحاظ سے بہت اہم تھی، اس لیے 2-3 ماہ میں صدر صاحب تقریباً 1 دن صبح سے شام تک ISI کے اس محکمے میں گزارا کرتے تھے، جہاں ظہر اور کئی مرتبہ عصر کی نمازیں بھی پڑھ کر جایا کرتے تھے۔ ایسے موقعوں پر صدر صاحب کو متعلقہ افسران ISI کی کارکردگی پر بریفنگ دیا کرتے تھے اور آئندہ کے پلان پر بھی بحث ہوا کرتی تھی۔ ان دنوں مجھے کئی غیر ملکی اہم شخصیات کے ساتھ صدر صاحب کی ملاقاتوں کا بھی بندوبست کرنا پڑتا تھا، جن میں فارن آفس اور پروٹوکول وغیرہ کا کوئی عمل دخل نہ ہوتا تھا، بلکہ ان دفاتر کو ایسی ملاقاتوں کا علم تک نہ ہوتا تھا۔ اس دورانیے میں مجھے دنیا کی سب سے زبردست اور نہ دکھائی دینے والی حکومت کے سربراہ سے لمبی ملاقاتوں کا بھی موقع ملا۔ ان چند سالوں کے دوران میری جنرل ضیاء صاحب کے ساتھ کبھی کوئی نجی بات چیت نہ ہوئی، بلکہ ہماری گفتگو ہمیشہ صرف قومی ذمہ داریوں تک محدود رہی۔ 1987 کے آخری ایام میں نے صدر صاحب کے ملٹری سیکریٹری کو کہہ کر ان سے ملاقات کا وقت لیا، جس کے دوران میں نے انہیں بتایا کہ میرے کچھ دوست مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ مجھے اپنی یادداشتیں لکھنی چاہیے۔ جنرل ضیاء الحق جو میرے ساتھ بڑے اچھے موڈ میں بات چیت کر رہے تھے، میری یہ بات سنتے ہی فوراً غصے میں آ گئے اور مجھے کہا، کرنل رفیع، بھٹو کو مرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں اور لوگ اسے بھول چکے ہیں، حتیٰ کہ اس کے اپنے رشتہ دار بھی اسے بھولنے والے ہیں۔ مجھے انہوں نے سخت لہجے میں تنبیہ کی کہ مجھے عقل سے کام لینا چاہیے۔ اس لمحہ وہ ایک مسکراتے جنرل نہ تھے، بلکہ میں نے کم از کم انہیں کبھی ایسی حالت میں نہ دیکھا تھا اور نہ سنا تھا۔ وہ ملاقاتی کمرے میں اپنی کرسی سے اسی موڈ میں اٹھ کھڑے ہوئے اور میں نے بھی اٹھ کر ان سے ہاتھ ملایا۔ جو ہی میں نے 2-4 قدم باہر نکلنے کے لیے
تو انہوں نے مجھے بلاتے ہوئے کہا، کرنل رفیع، اگر تمہیں کبھی بھی کوئی پرابلم ہو تو ضرور میرے نوٹس میں لانا، اور نصیحت کے طور پر فرمایا کہ میں اپنے دماغ کو ٹھنڈا اور مطمئن رکھوں اور مردوں کو قبر سے نکالنے کی کوشش نہ کروں۔ میں اپنی کوتاہ اندیشی پر نادم اور خاموش ہو گیا اور بھاری قدموں سے ایوان صدر سے واپس آ گیا۔ مارچ 1988 میں نے بیٹے کی شادی کے موقع پر جنرل ضیاء الحق صاحب کو دعوت ولیمہ کا کارڈ ایک خط کے ساتھ بھیجا۔ مجھے اطلاع دی گئی کہ صدر صاحب کی بیگم صاحبہ علاج کے لیے ملک سے باہر گئی ہوئی ہیں، البتہ جناب صدر اس موقع کو رونق بخشیں گے۔ ولیمہ پر صدر صاحب پرل کانٹیننٹل راولپنڈی تشریف لائے۔ وہ اس شام بے حد حشاش بشاش تھے اور مجھے بتایا کہ ایک اہم امریکی ڈیلیگیشن نے ان کو ملنا تھا، لیکن میرے بیٹے کی شادی بھی ان کے لیے کوئی کم ضروری نہ تھی۔ انہوں نے دلہا اور دلہن کو تحائف سے نوازا اور کافی دیر پارٹی کو رونق بخشی۔ جاتے وقت میرے شکریہ کے بعد انہوں نے مجھے بمے بیگم اور ہمارے بیٹے ڈاکٹر ناصر رفیع اور بہو رباب ناصر کو ایوان صدر چائے پر مدعو کیا۔ چونکہ بیگم ضیاء الحق صاحبہ نے علاج کے لیے ملک سے باہر کافی عرصہ گزار دیا، اس لیے ہم اس ضیافت کے لیے نہ جا سکے، اور پرل کانٹیننٹل میں میری جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ملاقات آخری ملاقات ثابت ہوئی، ختم شد۔ دوستو، یہ کرنل رفیع الدین کی یادداشتوں پر مشتمل ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے بھٹو کے آخری 323 دن۔ یہ 35 ویڈیو اس کتاب کی اقساط تھیں جن کی بیس پہ ہم نے ویڈیو بنائی۔ یہ اس سلسلے کی 35ویں اور آخری ویڈیو تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔